یہیں پہ رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، عمائدین شہر، سامعین عظام، خواتین امت اسلامیہ، اس وقت پوری دنیا میں پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور دونوں حصوں میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. ایک حصہ ہے خیر والا، دوسرا حصہ ہے شر والا. اس دنیا میں شر کا معاون ہے. آپ کو اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جب شر کا معاون ہے تو جن کے دلوں میں، جن کی طبیعت میں تھوڑا بھی خیر ہے، وہ یہ طے کرے کہ جب شر کے ساتھ کھڑا ہے تو اہل خیر کو چاہیے کہ خیر کے ساتھ کھڑا ہو جائے. شر کا معاون ہے تو خیر کا معاون ہے. اس دنیا میں پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک وہ جو خیر کے ساتھ ہے اور دوسرا وہ جو شر کے ساتھ ہے. یہ چیز، اس میں ہندو اور مسلمان، کرسچن، یورپین، ویسٹرن، نیگروز، نیپولین، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. مائک کھینچ رہی آواز. پانی تو گرم پانی.
خود ہمارے ملک میں پورا ملک دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ جو غلط کے فیور میں کھڑے ہو کر اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو حق کے فیور میں کھڑے ہو کر مظلوموں کی آواز بن رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات صاف کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان حق پرست ہیں، بلکہ اس وقت اللہ کی طرف سے تطہیر کا سلسلہ چل رہا ہے. من جانب اللہ تطہیری مہم، جس کو ہمارے بھارت میں صفائی مہم کہتے ہیں، سوچھت ابھیان. اللہ کی طرف سے یہ تطہیری نظام چل رہا ہے کہ مسلمانوں میں جتنے آستینوں کے سانپ ہیں اللہ ان سب کو باہر کھدڑ کر نکالے گا. آپ نے بن بجانے والے کو دیکھا ہے؟ جب سانپ پکڑنے والا بن بجاتا ہے تو اس کی آواز کی دھن پر دیواروں سے سانپ نکلتا ہے، گھروں سے سانپ نکلتا ہے. آپ حق کی آواز بلند کریں، مومن ایک طرف منافق ایک طرف ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے بھیڑ سے اس زمانے کے سب سے بڑا خبیث کمزرف وسیم رضوی کو نکالا اللہ نے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ گندا آدمی جہاں جاتا ہے وہاں بھی گندگی پھیلاتا ہے. اگر کہیں اور چلا جاتا تو ہمیں صبر ہو جاتا. گیا بھی تو ہمارے بڑے بھائیوں کے ہاں. ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ان اچھے لوگوں کو یہ بدبودار سڑان جراثیم اور وائرس نہ پھیلا دے. اسی طرح اہل حق ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے انشاءاللہ. ایک بات ذہن نشی کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں. یہ کوئی معمولی بات عرض نہیں کر رہا ہوں آپ سے میرے بزرگوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہے. یہ امت بھی کائنات کی آخری امت ہے. قیامت تک دین کا پرچم یہ امت لہراتی رہے گی. اس کا فیصلہ جنگ بدر میں ہو چکا ہے. بدر کے میدان میں ہو چکا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج پس گئی تو قیامت تک اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو اگر قیامت پس گئی تو قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، تو اگر بچ گئی تو قیامت تک ہوگا. بھئی قافیہ تو یہی کہتا ہے نا کہ اگر کوئی قیامت تک نہیں ہوگا تو مٹنے پر اگر قیامت تک نہیں ہوگا تو بچنے پر قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. لہذا یہ بات تو طے ہے کہ گوشت رہے یا نہ رہے، بریانی پہ پابندی لگے یا کباب پہ اسٹرائک ہو جائے، کلمے والی یہ امت انشاءاللہ زندہ رہے گی. اور جس دن یہ ختم ہو گئی، اے آسمان سن لے، تجھے بھی رہنے کا حق نہیں ہے. اے زمین تو سن لے، تجھے بھی برقرار رہنے کا حق نہیں ہے. اے سورج تو اس دن اندھا ہو جائے گا. اے چاند ستارے تیرے وجود مٹ جائیں گے. خدا کی قسم یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اللہ کی وحدانیت کے پرستاروں کی برکت سے چل رہا ہے. لیکن امت مسلمہ کو مٹانے کی کوششیں اس کائنات میں ایک بار نہیں 10 بار ہوئی ہے. معاملہ یہ ہے اسلام دنیا کا ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب ہے جس نے پہلے دن سے دوستوں سے زیادہ دشمنوں کو دیکھا ہے. یہ اس کی تاریخ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے
یہ دوستوں کے جھرمٹ میں یہ دین آگے بڑھا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دین گلاب کی پتیاں پھینک کر استقبال کرنے والوں کی برکتوں سے پھیلا ہے؟ یہ اللہ کا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آگے بڑھے، ابو جہل نے کہا چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب مدینے آ جائیے، یہ آپ کو روک نہیں پائے گا، میرا فیصلہ آ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، ابو لہب ابو جہل تکتا رہ جاتا ہے حضور کے ہجرت کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فیصلے کو اتنی بڑی کفاروں کی جماعت روک نہیں پاتی ہے۔ مدینے کے منافقین نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی قیادت میں کہا اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آگے بڑھتے جائیے، کوئی روک نہیں پائے گا۔ بات آگے بڑھی، ابو جہل نے پیچھا کیا، ابو لہب نے پیچھا کیا، امیہ بن خلف نے پیچھا کیا، منافقین نے پیچھا ہی نہیں، گھر میں سیندھ لگائی، آستین کے سانپ بن کر ڈستے رہے مسلمانوں کو، مسلمان آگے بڑھتے رہے ماشاءاللہ۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے للکارا، امام حسین نے جان دے کر کہا نانا کے دین پر جان دے سکتا ہوں مگر نانا کے دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ بات آگے بڑھی، آگے بڑھتا بڑھتا بغداد میں بات آتی ہے اور تاتاریوں کا فتنہ اٹھتا ہے۔ تاتاریوں نے کہا کہ مسلمانوں کو جینے کی اجازت نہیں، تاتاریوں کی آندھی چلتی ہے، تاتاریوں کا طوفان چلتا ہے، ظلم و جبر تشدد کی ایک نئی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اور تاتاری 3 دنوں کے اندر مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ ساز کتاب مارکت العرب تصنیف تاریخ دعوت و عظیمیت میں لکھا کہ 3 دنوں میں تاتاریوں نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کا ذمہ دار رئیس کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ دیکھ، میں نے تیرے ہلاکو اور چنگیز نے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے دین کو مٹا دیا، دیکھ تیرے نام لیواؤں کو مٹا دیے۔ دنیا کی تمام تر باطل کی آندھیاں کہتی رہی اسلام کے چراغ کو جلنے نہیں دوں گا، خدا کہہ رہا تھا آزما لے میں اسے بجھنے نہیں دوں گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلاوی۔ سبحان اللہ۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وہ دور بھی مسلمانوں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو تہہ تیغ کر دیا گیا، تم نے اسپین کے اندر اندلس قائم کر دیے، لیکن یاد رکھو مسلمان مرے ضرور ہیں مٹے نہیں ہیں۔ مرنا اور ہوتا ہے، مٹنا اور ہوتا ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، دنیا کی تاریخ میں 3000 سے زیادہ مذاہب کے تذکرے ملتے ہیں۔ کچھ مذہب تو ایسے ہیں کہ جن کا نام باقی ہے، نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ ہر ایک کا مشن، دنیا کی ساری باطل طاقتوں کا ایک ہی مشن ہے، ساری باطل طاقتوں کا، کہ آؤ سارے دشمن ایک ہو جائیں تاکہ اسلام کو مٹا دیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلام کا بھی کیا مقدر ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لہذا اب جو حالات آ رہے ملک میں اور پوری دنیا میں، یہ حالات غمگین ہونے کے نہیں ہیں، امیدوں کے چراغ روشن ہو رہے ہیں، امیدوں کی کرن نمودار ہو رہی ہے، مایوسی کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو اس دنیا میں امن، عافیت، سلامتی کی ایک مثال اگر بننی ہے تو سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مسلمانوں میرے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ جو میں تمہیں دے دوں۔ آؤ، حضرت امام مالک نے کہا تھا اس امت کے آخری آدمی کی اصلاح اسی طریقے اور نہج پر ہوگی جس طرح اصلاح اس امت کے پہلے شخص حضرت ابو بکر کی جس راستے سے ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے تمام پہلوؤں کو جب ہم نظر میں رکھتے ہیں تو اپنے ملک ہندوستان کے لیے ہمیں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان کن اصولوں پر ابھی عمل کریں۔ عزیزان ملت، یہ غیرت مند ایمان والوں کا عظیم الشان مجمع
نہ جانے کون اس میں اللہ کا ولی بیٹھا ہے اور کس کی توجہ کی برکت سے مجھے انشراح ہو جائے اور اللہ کی فضل اور توفیق سے کچھ باتیں کر جاؤں انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں. اس ملک میں ہندوستان ایک عظیم ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یاد رکھیے ہندوستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت ہے. اس ملک میں ہماری اور آپ کی حیثیت پاسپورٹ میں شہری ہے، ووٹر آئیڈینٹی کارڈ میں شہری ہے، آدھار کارڈ میں شہری ہے، تمام کاغذات میں ہم سٹیزن آف انڈیا ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اس ملک میں امن کے پیمبر ہیں. الحمدللہ ہم امن کے دائی ہیں. اپنی اس عظیم ذمہ داری کو نبھائیں. آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اب میں شروع کروں، آپ سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اب میں اس پورے غیرت مند مجموع سے اور اپنے اکابر خدا ترس عارف باللہ حضرات علماء کرام سے مشترکہ ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ مشترکہ سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کو جھنجھوڑوں، آپ کے کلیجے کو ٹس ہو. آپ آئیں اور اپنی غیرت و ذمہ داریوں کے احساس سے سرشار ہو کر ہماری بہنیں بھی تیار ہو جائیں اور آپ بھی تیار ہو جائیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، مجھے دعائیں دینے والے میرے محسنوں، آج یہ بتاؤ تم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. نماز کا حکم نبوت کے بعد آیا یا پہلے آیا؟ جی، نماز بعد میں آئی، حکم نبوت کے بعد آیا. تمام احکام شریعت کب آئے؟ قبل نبوت یا بعد نبوت؟ بھائی، جب سارے احکام شریعت 40 سال کے بعد آئے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے کیا کر رہے تھے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ بات آپ حضرات کی خدمت تک پہنچ گئی کہ بھائی 40 سال کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات، وراثت، تمام چیزیں، ظاہر سی بات ہے نبوت کے بعد ہی احکام شریعت نافذ ہوتا ہے. تو حضور نبوت سے پہلے مکے میں کیا کر رہے تھے؟ بولو یہ سوال صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اہم ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ تو آئیے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی کچھ کام دیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کی عمر میں مکے میں امن قائم کرنے کے لیے آپ نے کمیٹی بنائی تھی. آپ نے 16 سال کی عمر میں مکے کے چودھریوں کو لے کر کمیٹی بنائی کہ آؤ ہم ایک کمیٹی بنائے جہاں مظلوموں کو انصاف ملے گا، ظالموں کو سزا ملے گی، عورتوں کو عزت ملے گی. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو معلوم نہیں کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تب نبی بنا دیے گئے تھے جب حضرت آدم تیار بھی نہیں ہوئے تھے. مگر میں دنیاوی نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری میں، نوجوانی کی عمر میں راستے سے گزر رہے، مکے کے بڑے بڑے چودھری اپنے چوپال پر بیٹھے ہیں، جو اپنے باپ کے لیے کھڑے نہ ہو، جو اپنے دادا کے لیے کھڑے نہ ہو. آخر یہ سارے چودھری اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے وہ دیکھو عبد المطلب کا پوتا آ رہا ہے، وہ دیکھو آمنہ کا دلارا آ رہا ہے. ٹھیک ہے آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ 16-17 سال کا نوجوان آ رہا ہے، تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو مکے کے چودھریوں نے کہا وہ نوجوان نہیں، سچوں کا سچا آ رہا ہے، امینوں کا امین آ رہا ہے، امانت دار آ رہا ہے. اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت دینے سے پہلے مکے والوں کو بتا دیا، اہل مکہ، جب میں کل اپنے نبی کی نبوت کا اعلان کروں گا تو تم مخالفت تو کرو گے مگر جھوٹا نہیں بول سکتے، تم مخالفت تو کرو گے مگر بے ایمان نہیں بول سکتے. حضرت جعفر بن ابو طالب کی قیادت میں جب حبشہ ہجرت کر مسلمانوں کا پہلا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے نجاشی کے دربار میں پہنچا اور پیچھا کرنے کے لیے ابو سفیان کفاروں کے مشنریز کے سرپرست اور نمائندے بن کر پہنچے، تو نجاشی کے وزیروں نے سفیان سے کہا تھا کہ اے ابو سفیان ہم تمہارا ساتھ تو دیں گے مگر یہ بتاؤ کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم دشمنی اپنی جگہ ہے مگر محمد تو ہم میں سب سے زیادہ سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
امی کا لقب پا کر امت کی قیادت کی، امی کا لقب پا کر امت کی قیادت کی، حیران ہیں، ششدر ہیں کرتاس و قلم والے۔ دنیا کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے والوں کو اپنی نبوت نہیں اپنا کیریکٹر بتایا تھا۔ یاد رکھیے، نوٹ کیجئے میری اس بات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے والوں کو قرآن نہیں، حدیث نہیں، احکام نہیں، مسواک وضو نہیں، نماز اور روزہ نہیں، حج اور زکات نہیں، مسلمانوں سارا مجمع بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے والوں کو کیا سکھایا تھا؟ اپنا کیریکٹر دکھایا تھا۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، ہم اپنا کیریکٹر دکھا سکے؟ بھائیوں، نمازی بننا، تہجد گزار بننا، روزے دار بننا، سال میں ایک بار حج، 3 بار عمرے کرنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ حج کو قبول کروانے کے لیے، عمرے کو محبوب بنانے کے لیے، نماز کو مقبول بنانے کے لیے، اللہ کی نظروں میں محبوب ہونے کے لیے عبادت سے پہلے کیریکٹر اور اخلاق کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ کیریکٹر لیس آدمی نمازی تو ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ کیریکٹر لیس حاجی تو ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہو سکتا۔ مجھے اگر آپ معاف کر دیں تو میں یہ کہوں کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے ایک اچھے کیریکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مسلمان ذرا اپنے کیریکٹر پر توجہ دے۔ اب آئیے، چلیے نا ذرا تھوڑا سا اور چلتے ہیں، غار ہیرا کی طرف چلتے ہیں، چلیں گے انشاءاللہ۔ مکے میں ایک پہاڑ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا؟ کیا فرماتے علماء؟ وحی نازل ہوئی تھی نا بھائیوں؟ اچھا ایک بات بتائیے، جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے کانپتے ہوئے، ہے نا، کانپتے ہوئے، گھبرائے ہوئے، ڈرتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ گھر میں امی جان اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ماں خدیجہ، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ والی بیوی مل جائے۔ اللہ والی بیوی پہلے، بعد میں بھائی پہلے اپنی بیٹیوں کو اللہ والی بنا دو تاکہ نسل تیار ہو سکے انشاءاللہ۔ غار ہیرا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کانپ رہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو۔ کیا فرمایا؟ خدیجہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ الفاظ دیکھیے ذرا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ ماں خدیجہ نے جو تسلی کے 3 الفاظ کہے تھے، حضرات علماء اس 3 الفاظ کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایکتا، اکھنڈتا، وکاس، شانتی کی راہوں پر چلے۔ ہم اس ملک میں لڑنے کے لیے نہیں آئے، اس ملک میں محبت کی گنگا بہانے آئے۔ ہم نے اس ملک کو سجایا ہے، کسی نے پینٹ سے سجایا، پینٹنگ سے سجایا ہوگا، کسی نے تاج محل بنا کر سجایا، کسی نے لال قلعہ بنا کر سجائے، کسی نے قطب مینار بنا کر سجائے، کسی نے ندی پر پل بنا کر سجائے، کسی نے شہر میں باغ بنا کر سجائے۔ وہ مسلمان ہے جس نے ہندوستان کو اپنے سجدوں سے سجایا ہے۔ اور ہم اس ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پانی نہ ہو تو خاک وطن سے تیمم کر لیا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ نعرہ لگاؤ وندے ماترم، تمہیں اپنی ماں کی تمیز معلوم نہیں تو تم نعرہ لگاتے ہو۔ ہم تو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسی کی گود میں لیٹے رہتے ہیں۔ اور نماز کا وقت اور پانی نہ ملے، علماء کیا فرماتے ہیں؟ تو تیمم کیا مکے کی مٹی سے کرتے یا ہندوستان کی مٹی سے کرتے؟ ارے میں کہتا ہوں گنتور کی مٹی سے۔ بولو بھائی، ہے ہم تو مٹی کو اتنا پوتر مانتے ہیں کہ تیمم کر لے تو ہماری نماز ہو جائے گی، آگے بڑھ جاؤں تو فرض غسل تک ہو جائے گی۔ بولو بھائی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شریعت
ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک یہ بات واضح نہیں ہے، کیا فرماتی ہے؟ آپ نہ گھبرائیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کانفیڈنس دیکھیے، ماں خدیجہ کا کانفیڈنس لیول دیکھیے، ان کی ہمت و جرأت دیکھیے. کیوں نہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی معمولی عورت نہیں، بڑی تجربے کار. ایک بار ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں پہلی بزنس کیا آپ نے، اور بزنس عورت کی پارٹنرشپ میں کیا. کس کی پارٹنرشپ میں کیا؟ ہاں، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو 2 چیز دی، ہم نے دونوں چھین لیا. ایک عورت کو تعلیم دی، دوسری عورت کو بزنس دیا. یس، اگر آپ کو اللہ نے تجارت دی ہے تو اپنی بیوی کا پارٹنرشپ رکھیے، مال لینے کی ضرورت نہیں ہے. 5% ایسی رکھ دیا کرو بھائی. ہاں، 5% اپنی بیوی کا رکھ دیا کرو کہ اس میں جتنی آمدنی ہوگی 5% تمہارا ہے. اور دینے کے بعد کبھی پوچھنا نہیں کہاں گیا پیسہ. وہ چاہے خود کھا لے یا مسجد میں دے دے یا مدرسے میں دے دے. کل قیامت کے دن جب جنت میں آپ اکیلے ٹہلو گے تو وہ بھی اپنی پوری اکیلی جنت لے کر وہاں بھی چودھرائن بن کر بیٹھی ہوگی اور کھڑکی سے آواز دے گی آنا ہے تو آ جانا. کہا کہ بیگم تجھے جنت کیسے مل گئی؟ کہا چپکے چپکے 2 بچوں کو مدرسے میں حافظ بنوا دی تھی، تجھے خبر ہی نہیں تھی. پیسے بھیج کر میں کرواتی تھی. اپنی بیویوں کو مضبوط بناؤ گھروں میں انشاءاللہ، ان کو پیسے دو. آج دنیا مسلمانوں کی عورت کو بے آبرو کرنے پر تلی ہوئی ہے. آپ یقین مانیے، یہ جو بینکوں کا نظام چل رہا ہے نا عورتوں کو سود پر رقم دینے کا، آپ کے علاقے میں تو ہماری مسلم بہنیں ماشاءاللہ بڑی جاباز بہادر اور علم دین کے تئیں اور اسلام کے تئیں بڑی بیدار بہنیں ہیں ماشاءاللہ. مگر بہت سارے علاقوں میں مسلمان عورتیں تباہ ہو گئی. شوہر کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں، بھائی کو پتہ نہیں، بیٹے کو پتہ نہیں. عورت ایجنٹ بن کر آئی، بینک سے سود پہ رقم دی، خوش ہو گئی کہ شوہر کی مدد کروں گی. سود کھا کر کبھی کوئی پنپ نہیں پاتا ہے میرے بھائی، برباد ہو جاتا ہے، گھر برباد ہو گئے. بعض عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لی. ماں خدیجہ 25 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیتی ہے پارٹنرشپ میں اور کہتی ہے بزنس کیجئے. ساتھ میں غلام آپ کا غلام ایک میسرہ نام کا تھا، اس کو بھی ساتھ لگا دیا کہ جاؤ، یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے، سفر میں ذرا کیریکٹر چیک کرنا. حضرت میسرہ جب لوٹے تو فرماتے خدیجہ پورے سفر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں غلام ہوں، میری خدمت تو محمد کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ سامان کیسے بیچتے تھے؟ کہا کہ خریدار آتا تھا، سامان خریدتا تھا اور خود کو بیچ دیتا تھا. جو آتا تھا وہ حضور کے پاس سے جاتا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پارٹنرشپ کے پروفٹ واپس کرنے کے لیے گئے حضرت خدیجہ کے گھر میں تو گرمی کا زمانہ تھا، دن کا وقت تھا، ٹیمپریچر اپنے ہائی پاور میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دھوپ میں خدیجہ کے گھر پہنچے اور مال واپس کیا. حضرت خدیجہ سے کہنے لگے میں جاؤں؟ خدیجہ فرماتی ٹھیک ہے آپ جائیے. خدیجہ کی سہیلی حضرت نفیسہ کو یہ بات بہت بری لگی کہ اے خدیجہ، مکے کی روایت آنے والوں کو پانی پلانا ہے، بیٹھانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کڑی دھوپ میں آئے ہیں، تم نے بیٹھنے بھی نہیں کہا، جبکہ یہ تمہاری تہذیب نہیں ہے. حضرت خدیجہ حضرت نفیسہ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی خاموش رہو، جلدی سے اوپر چلو، ایک منظر دیکھنا ہے. دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کہتی وہ دیکھو محمد جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ذرا اوپر دیکھو، آپ کے سر پہ ایک ابر سایہ کرتا ہوا جا رہا ہے. کہا کہ نفیسہ جب وہ آ رہے تھے تو میں نے یہ منظر دیکھا، میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا، اس لیے دوبارہ دیکھنے کے لیے آئی ہوں. حضرت خدیجہ فرماتے میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا. نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رویا کرتی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خدیجہ تم اتنا روتی کیوں ہو؟ حضرت خدیجہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نکاح سے پہلے، آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میرے چھوٹے چھوٹے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، ان کی یاد آتی ہے تو رونے لگتی ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او خدیجہ اگر تم ایک بار کہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں، تم یہاں بیٹھی رہو، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دے تمہارے لیے اور جنت میں تم اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ لو.
حضرت خدیجہ فرماتی نہیں مجھے نہیں دیکھنا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اب دیکھوں گی تو آنکھوں کو یقین آئے گا، میں آنکھوں کو نہیں مصطفیٰ کی باتوں پہ یقین کرنا چاہتی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خدیجہ تسلی کے الفاظ کیا فرما رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں، مسلمانوں آج یہی مشن آپ کو دے رہا ہوں. فرماتی آپ نہ گھبرائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ 3 کام کرتے ہیں. دیکھیے ماں خدیجہ فرماتی ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے. دیکھیے صفت بیان ہو رہی ہے. صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھٹکوں کو راہ دکھاتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. فرمائے 3 صفت ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہاں یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ 3 صفت جس قوم کے اندر رہے گا وہ قوم تباہ نہیں ہوگی. اگر مارواڑی بھوکوں کو کھانا کھلائے، بھٹکوں کو راہ دکھائے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ مارواڑی ہو، گجراتی ہو، سکھ ہو، سندھی ہو، وہ کامیاب ہوں گے. آج یہی وجہ ہے کہ پنجابی پوری دنیا میں کامیاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مکان بیچ کر بھی لنگر چلایا کرتے ہیں. یہ عمل کن کا تھا؟ ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. این آر سی کا جب آندولن چل رہا تھا، این آر سی کی جب تحریک چل رہی تھی اور دلی میں جو شاہین باغ لگائے گئے تھے نا ہماری مسلم بہنوں کے ذریعے، اس میں ایک سکھ بھائی ہمارا جو لنگر چلا رہا تھا، اس نے لنگر چلاتے چلاتے دلی میں اپنے 2 مکانوں کو بیچ دیا تھا. 2 مکانوں کو بیچ دیا تھا کہ مکان نہیں، اور اس مکان کو بیچنے میں اس سکھ بھائی کے ساتھ ان کی بیوی بھی ساتھ میں کھڑی تھی کہ ہاں بیچ دو مکان کو. میری قوم کے لوگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 عظیم صفت جو امی جان نے بیان فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھٹکوں کو راہ دکھانا اور مظلوم کی مدد کرنا. مظلوم کی مدد کرنا، یہ 3 کام ہم اس ملک میں تقریباً بھول چکے ہیں. تھوڑے بہت اب یاد آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 سنت خدمت خلق کا جب تک ہم تیار نہیں کریں گے، دلوں سے نفرتوں کو محبت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ میرے بزرگوں، اس روئے زمین کے سب سے خوبصورت پودے کا نام محبت ہے، اور محبت کے پودے زمین پر نہیں انسان کے دلوں میں اگا کرتے ہیں. محبت کے پودے جب دلوں میں اگتے، یہ ملک، اس ملک میں جو اسلام آیا ہے وہ صوفیوں سے آیا ہے، وہ بزرگوں سے آیا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے بزرگان دین، ان کے ذریعے سے اس ملک میں اسلام پھیلا ہے. اور ان کے زمانے میں مظلوموں کی مدد. مسلمانوں آج آپ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ آپ مذہب، قوم، ذات، زبان دیکھے بغیر آپ انسانوں کی خدمت کرو گے. انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ مانوتا کی سیوا کریں گے، انشاءاللہ انسانوں کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کیریکٹر بتائے، وہ کیریکٹر کیا ہے؟ میرے بزرگوں، آپ کی دکان کے بغل میں ایک دکان ہے، غیر مسلم بھائی کا دکان ہے، آپ کا پڑوسی ہے، وہ اچانک اس کی دکان بند ہو گئی. آپ کی ذمہ داری کہ آپ خبر لیں کہ میرے بھائی کی دکان بند کیوں ہے. پتہ چلا کہ بیمار ہے، اسپتال میں ہے. آپ اپنی دکان بند کر کر ہاسپٹل پہنچ جائیں اور کہے کہ میرے بھائی تو بیمار ہے، میں نے اپنی دکان بند کر دی ہے، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ سچ بتاؤ، وہ انسان کبھی بھی نفرت رکھے گا؟ میں اس سے آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفتیان کرام، علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ حضرات طے کریں گے، میں صرف مشورہ دے رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت حضور کی سنت ہے کہ نہیں؟ کیا صرف مسلمانوں کی عیادت سنت ہے؟ انسانوں کی سنت عیادت سنت ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی عیادت میں تشریف لے گئے تھے، گرچہ کہ اس نے کنواں کھود رکھا تھا، اس لیے تو چاہ کر رہا چادر پیش.
عیادت. اب آپ مجھے بتائیے, ہمارے مسجدوں میں جہاں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں حاجی اقبال صاحب بیمار ہیں, اللہ سے دعا کر دیجئے, ہے نا, سالم صاحب بیمار ہے, اللہ سے دعا کر دیجئے, وہاں اگر نائیڈو صاحب بیمار ہے تو ان کی صحت کے لیے دعا کیوں نہیں ہوتی؟ آپ بتائیں. نفرتیں جلسوں سے نہیں, محبت کے کردار سے دور ہوتی ہے. اگر نائیڈو صاحب بیمار ہے, ریڈی صاحب بیمار ہے, چودھری صاحب بیمار ہے, میں کہتا ہوں اگر مودی صاحب بھی بیمار ہو جائے تو بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے. بولیے بھائی کہ اللہ ان کو صحت دے. صحت کی دعا. جب مسجدوں کے مائک سے ہم اس ملک کی بھلائی کی بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک بھی ہماری بھلائی کے ساتھ کھڑا ہوگا. نفرت انگیز تقریروں سے نفرتیں بڑھا کرتی ہے, محبت سے بھلائی آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یورپ میں اسلام کیسے پھیلا؟ مسلمانوں کے اخلاق سے. یورپ کے اندر جب مسلمان جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو انگریز کے ساتھ جنگ چل رہی تھی. جنگ کے میدان میں اسلام پھیلا. ایک انگریز سپاہی سامنے سے آتا ہے, مسلمان سپاہی نے اپنی تلوار نکالی, گردن پر دینے گیا کہ اس انگریز سپاہی کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آ گیا, کہا کہ انکل انکل میرے ابو کو چھوڑ دیجئے. مسلمان نے تلوار نیچے کی, بچے کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر پیار کرنے لگے. اس سپاہی نے کہا کہ اے مسلمان, تم مجھ سے لڑ رہا تھا, تیرے لیے تو موقع تھا کہ میرے بیٹے کو بھی نپٹ لیتا. مسلمان نے کہا لڑائی تجھ سے ہے, تیرے بیٹے سے نہیں ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں کی عزت کرنا سکھایا ہے, بچوں کی محبت کرنا سکھایا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر تشریف لے جا رہے, میدان جنگ میں فتح کرتے 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 ایک علاقے میں پہنچے. اس علاقے والوں نے رات میں میٹنگ کی کہ سنو کل صبح مسلمانوں کا قافلہ آئے گا, وہ بڑے وحشی ہیں, بڑے جانور ہیں, بڑے ظالم ہیں. ایک کام کرنا, وہ ہماری بیٹیوں کو اٹھا لیں گے. جو افواہیں آج کل مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے, کہا سارے کے سارے اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لینا, جب تک مسلمان رہے کوئی نہیں جائے گا. جب مسلمان پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, بستی ساری بند ہے, دروازے بند ہیں, کھڑکی بند ہے, ایک آدمی بھی باہر نہیں. اسی مسلمانوں کی جماعت میں ایک آدمی بیمار پڑ گئے, ان کو بکری کے دودھ کی ضرورت پڑ گئی. کہا کہ امیر المومنین سپہ سالار سعد بن وقاص, یہ بتائیے میرا ایک آدمی بیمار ہے, ہم دودھ کہاں سے لائیں؟ فرمایا آواز دو کہ ہم دودھ خریدنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آواز دی کہ اے بستی والو, ہمارا ایک ساتھی بیمار ہے, تم میں سے کوئی ہے جو بکری کا دودھ دے دے, ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. اس بستی کا ایک بوڑھا آدمی باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو فاتح ہو, تم نے تو قبضہ کر لیا ہے, تم چاہو تو ہماری ساری بکریوں کو اٹھا لو, تمہیں خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں, ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دوسروں کو غلام نہیں بنایا کرتے ہیں, بھائی بنایا کرتے ہیں. ساروں نے اپنے دروازے کھول دیے. ایک ہفتہ وہاں قیام رہا. اچانک خبر آئی کہ آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تیاری کرو کوچ کرنے کی. تیاری شروع ہو گئی. محلے والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان جا رہے. بستی کے بڑے بزرگ آ گئے, انہوں نے اپنی پگڑیاں اتاری, مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ بیٹے ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ. گھروں سے عورتیں روتی ہوئی نکل گئی اور آ کر کہنے لگی تمہیں کیا ضرورت تھی ہم سے اتنی محبت کرنے کی, کیوں ہمیں اپنی بہن بنایا تم نے؟ بچے آ کر کہنے لگے ہم تمہارے پیار میں پاگل ہو چکے ہیں, ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ, ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ. بستی والوں نے کہا کہ جب سے یہ بستی آباد ہے تب سے ہماری بیٹیاں دروازہ بند کر کر بھی اتنا کبھی محفوظ نہیں رہی جتنا تمہارے آنے کے بعد دروازہ کھول کر رات کے اندھیروں میں محفوظ رہی ہے. تم نہ جاؤ. خود ہمارے اس ملک میں اسلام جب آیا تو اس کی ایک بڑی عجیب تاریخ ہے. یہ گجرات کا بڑودرا, اسلام کی تجارت کا, مسلمانوں کا پہلا قافلہ بڑودرا اترتا ہے. بڑودرا میں ہمارے ہندو بھائی راجا ہے. مسلمان اپنی دکانیں لگاتے ہیں بازاروں میں. بات پھیل گئی, شہرت ہو گئی کہ عرب کے کچھ مسلمان آئے ہیں, بڑے نیک ہیں, دکانداری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ایمانداری کرتے ہیں, بڑے اچھے ہیں. اذان کا وقت ہوتا ہے, ایک آدمی اذان دیتے ہیں, بقیہ سب نماز پڑھنے جاتے ہیں, دکانوں کی پرواہ نہیں کرتے. خریداروں میں لوگ آتے چلے گئے.
آتے آتے بڑودرا مہاراجا کی گھروں کی ہندو بہنیں بھی آ گئی، اور وہ جب دکانوں پہ آ کر کھڑی ہوئی تو مسلمان جو عرب سے آئے تھے، نوجوان تھے، گھر سے دور تھے، جیسے ہندو بہنیں کھڑی ہوئی دکانوں میں، تمام مسلمانوں نے اپنی نظریں نیچی کر لی. ہندو بہنوں نے کہا بھیا یہ چادر کتنے کی ہے؟ تو نظر نیچے کر کے فرماتے ہیں بہن یہ چادر اتنے کی ہے. وہ کہتی بھیا یہ سامان کتنے کی ہے؟ تو وہ نظر نیچے کر کر کہتی ہے یہ سامان اتنے کی ہے. بہت دیر ہو گئی. اس میں سے ایک عورت کہتی ہے میرے بھائی ہم لوگ اتنے خراب نہیں ہیں کہ تم ہمارے چہروں کو دیکھو گے تمہیں برا لگے گا، تم اپنی نظریں اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ مسلمان رونے لگے اور فرمایا میری بہنیں بات تمہیں دیکھنے کی نہیں ہے، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں تجارت کی اجازت دی ہے، دوسروں کے ماں بہنوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت، ہماری یہ تاریخ رہی ہے. اگر اس ملک میں آپ اپنا وقار، منصب اور بلندی چاہتے ہیں تو اپنی اس تاریخ کو دہرائیے انشاءاللہ. مسل پاور، قوت، طاقت، شجاعت و بہادری یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ بالکل رکھیے، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن جب تک اپنے کیریکٹر اور اخلاق کو ہم نہیں بنائیں گے. آئیے یو پی کے ایک مندر میں مسلمان بچہ پانی پینے جاتا ہے، کچھ لوگ اسے مارتے دھرم پوچھ کر. آپ اپنی مسجدوں میں پانی کا بورڈ لگائیے، پانی لگائیے اور اوپر لکھ دیجئے یہاں پانی پیجئے، دھرم پوچھا نہیں جاتا. بس جواب ہے یہ. آج سوریہ نمسکار کی کانسپریسی چل رہی ہے. کیوں؟ مسلمانوں قیامت کے دن خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ جب اس ملک میں ہندو بھائی ہم مل جل کر کاروبار کرتے ہیں، ان کی شادی میں ہم جاتے ہیں، وہ ہماری شادی میں آتے، ہمارے فنکشن میں وہ جاتے ہیں، ان کے فنکشن میں ہم آتے. قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا، اگر ہندو بھائیوں نے قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہم ایک خدا سے پہنچتے پہنچتے 3 کروڑ خدا تک پہنچ گئے، مگر اس مسلمان نے کبھی ایک خدا کا تعارف نہیں کرایا، کیا جواب دو گے میرے بزرگوں؟ کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ آؤ ایک خدا کا تعارف کرائے اس ملک کو. یہ ملک انتظار میں ہے. سوریہ نمسکار کیوں؟ سورج خدا ہے. نعوذ باللہ، ہم کہتے سورج خدا نہیں، سورج خدا کا ہے. ہم اس کو نمسکار نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب آپ زندہ تھے، غالباً 98 کی بات، 99 کی بات ہے، یو پی میں کلیان سنگھ کی گورنمنٹ تھی. ان کے ایجوکیشن منسٹر نے کہا سرکاری اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اپنے بچوں کو نکال لیں گے تمہارے اسکولوں سے، مگر ایمان پر کوئی سودا نہیں کریں گے. اس وقت بھی بی جے پی کی گورنمنٹ تھی سینٹرل میں، اٹل بہاری واجپئی، بڑا زبردست مرد تھا، انسان وہ تھا. انہوں نے کہا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بات کی عزت ہونی چاہیے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اٹل بہاری واجپئی صاحب نے کلیان سنگھ کی گورنمنٹ میں ایجوکیشن منسٹر کو باہر نکال دیا. بھاجپا کی سرکار کو اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی بڑے بزرگوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اٹل بہاری واجپئی کا کیا لائن آف ایکشن پلان تھا. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں ہم سوریہ نمسکار نہیں کریں گے، یہ بات سچ ہے، مگر کیوں نہیں کریں گے یہ بھی اس ملک کو سمجھانے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں سوریہ نمسکار سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، تو دواخانے بند کر دو، اسپتال بند کر دو. ضرورت کیا ہے پھر؟ ضرورت کیا ہے؟ عزیزان ملت، یہ ملک بڑی آزمائش کی طرف جا رہا ہے. مسلمانوں یہ ملک تمہیں آواز دے رہا ہے کہ آؤ اس ملک کو بچا لو. اس ملک میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کی دنیا بھی ٹھیک کر دو اور آخرت بھی ٹھیک کر دو. یہ آپ کی اور ہماری عظیم ذمہ داری ہے. ہماری بہنیں اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو عظیم بنائے، اپنے شوہروں کو دیندار بنائے، اپنے گھروں کو مسجد بنائے. مسلمانوں تم نے آج اپنے گھروں کو تھیٹر بنا دیا ہے. آؤ دوبارہ ہم اپنے گھروں کو مسجد بنا دیں، اس طرح کہ گھر میں قرآن کی آواز آئے، تلاوت کی آواز آئے. ایک کام آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ. میں آج کی بیان میں ایک آپ کو ٹاسک دے کر جا رہا ہوں انشاءاللہ. اپنی بیٹیوں کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے. بہت سارے طریقے ہوں گے، ایک طریقہ آج سے اس کو قبول فرما لیجئے. رات میں جب آپ گھر جائیں، میری بہنیں بھی توجہ فرمائیں، سونے سے پہلے
اپنے تمام بچوں کو جمع کریں، شوہر بیوی سارے لوگ جمع ہوں، اور اس کو نوٹ کیجئے کہ سونے سے پہلے آپ کا آخری کام کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آخری کام۔ کیوں؟ نیند موت کی بہن ہوتی ہے، اٹھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی اٹھ سکتے، آخری کام لکھا جائے گا۔ اگر خدا پوچھ لے میرا بندہ کیا کرتا ہوا آیا، کہا واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا تھا، فیس بک پہ پکچر دیکھ رہا تھا، یوٹیوب میں تھا، نہیں، آخری کام کیا ہو؟ سونے سے پہلے 5 منٹ سارے بچوں کو بٹھائے، بیوی بچوں کے ساتھ، اور کچھ آخرت کی بات کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرے، صحابہ کی بہادری کی بات کرے۔ کوئی کتاب رکھ لے، اس کو 5 منٹ پڑھ دے، اس کو پڑھنے کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، سب سونے جائیں گے۔ جب دین کی باتیں سن کر سوئیں گے تو خواب میں بھی دین اور بہادری اور اچھی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ مزاج بنا دے گا۔ آج ہمارے بچے خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، KG نرسری سے شروع کرتے ہیں لوگ، اب تو 3 سال کی عمر میں دودھ کی بوتل لگا کر پہنچا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یورپ بنانا چاہتے ہو بھارت کو؟ یورپ کی عورتیں اپنے بچوں کو نہیں پالتی، یورپ کی مائیں ان کے بچوں کو نوکرانی پالتی ہے، اور وہ مائیں کیا پالتی ہے؟ کتے کے بچوں کو پالتی ہے۔ جی میں ایک ملک میں ایئرپورٹ پہ اترا، بڑی ٹھنڈک تھی، بڑی ٹھنڈک، یورپ کے ایک ملک میں، تو میں نے جلدی سے اپنے گرم کپڑے لیے، تو سامنے سے دیکھا ایک خاتون آ رہی ہے، ان کی جیکٹ کی چین کھلی ہے اور اندر سے کسی بچے کا سر باہر نکلا ہوا جھانک رہا ہے۔ میں نے دور سے کہا کہ اللہ، یورپ کی مائیں بھی بچوں سے اتنا پیار کرتی ہیں؟ جب وہ قریب آئی تو پتا چلا کہ بچہ نہیں، کتے کا پلہ تھا وہ۔ آج نرسری میں بچے جاتے ہیں، KG 1 میں 1 to 10 تک ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ اب تو تعلیم گاہیں بند کی جا رہی ہے ادر اسٹیٹس میں، شراب خانے کھلے رہتے ہیں، تعلیم گاہیں بند ہو رہی ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے بچے جب راتوں میں گیم کھیلتے ہیں، لیٹ نائٹ تک پکچر دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ ان سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ آئی ایم رائٹ؟ یہی کہتے ہیں نا، بیٹا صبح جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ KG نرسری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک ہمارے بچے کیا سن کر سوتے ہیں بھائی؟ کیا سن کر سوتے ہیں؟ بیٹے جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کے کان ترس گئے یہ سننے کو کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر سلاؤ بھائی کہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر ماں باپ چاہتے کہ ان کی اولادیں نیک اور صالح ہوں تو راتوں میں تہجد میں اٹھ کر رویا کرے، ماں باپ رویا کرے، اس کا اثر اولادوں کی زندگیوں میں نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کی ماں سے محلے کی عورتوں نے کہا، خالہ جان آپ کا بیٹا فرید بڑا ولی اللہ کا، پانی میں دم کرتا ہے تو بیمار ٹھیک ہو جاتے، دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کر لیتے۔ ماں کو خوشی ہوئی اور ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے تم لوگ میرے بیٹے کی تعریف کر رہے ہو، اللہ نے میرے بیٹے کو اپنی محبت اور ولایت و معرفت عطا فرمائی ہے، لیکن مجھ سے پوچھو میں نے اپنے بیٹے کی پرورش کیسے کی ہے؟ فرماتی ہے کہ میں نے بغیر وضو کے کبھی فرید کو دودھ نہیں پلائی۔ جب مائیں وضو بنا کر دودھ پلاتی ہے تو بیٹا وقت کا ولی بنتا ہے۔ آئیے ہم اپنے گھروں کو مسجد بنائے اور ماؤں کو اور بیٹیوں کو عظیم بنائے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے، اللہ بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، کرسچن بھائی، چودھری بھائی، سارے ریڈی بھائی، ساروں کے درمیان آپسی محبت اور خیر سگالی اور انسانیت کی بنیاد پر پریم اور شانتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو اور قیامت تک آنے والی مسلمانوں کو اللہ صحت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہیں پہ رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صل علی سیدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، عمائدین شہر، سامعین عظام، خواتین امت اسلامیہ، اس وقت پوری دنیا میں پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور دونوں حصوں میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. ایک حصہ ہے خیر والا، دوسرا حصہ ہے شر والا. اس دنیا میں شر کا معاون ہے. آپ کو اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جب شر کا معاون ہے تو جن کے دلوں میں، جن کی طبیعت میں تھوڑا بھی خیر ہے، وہ یہ طے کرے کہ جب شر کے ساتھ کھڑا ہے تو اہل خیر کو چاہیے کہ خیر کے ساتھ کھڑا ہو جائے. شر کا معاون ہے تو خیر کا معاون ہے. اس دنیا میں پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک وہ جو خیر کے ساتھ ہے اور دوسرا وہ جو شر کے ساتھ ہے. یہ چیز اس میں ہندو اور مسلمان، کرسچن، یورپین، ویسٹرن، نیگروز، نیپولین، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. مائک کھینچ رہی آواز. پانی تو گرم پانی. بس بس بس.
خود ہمارے ملک میں پورا ملک دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ جو غلط کے فیور میں کھڑے ہو کر اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو حق کے فیور میں کھڑے ہو کر مظلوموں کی آواز بن رہے ہیں. اللہ